کہتی کہ بھائی کسی کو مجھ سے ناراضگی نہیں ہے، لیکن میں جو بات کر رہی ہوں ڈیموکریسی کی بات کر رہی ہوں. پارٹی میں الیکشنز ہوتے رہے. اگر آپ کو پارٹی کی ہسٹری پتہ ہو تو پارٹی کے اندر الیکشن ہوتے رہے ہیں اور پارٹی کے اندر اسٹڈی سرکلز بھی چلتے رہے ہیں. پہلے اگر آپ کو یاد ہو جہاں صاحب کے زمانے سے اسٹڈی سرکل صاحب سے بعد جہاں صاحب غیاث الدین جہاں صاحب چلاتے تھے, پھر اس کے بعد اینڈی خان صاحب چلاتے تھے, تاج حیدر صاحب چلاتے تھے. اسٹڈی سرکل تو مسلسل چلتے رہے پارٹی کے اندر, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اسٹڈی سرکلز نہیں چلتے. اس میں سر میں ایک اضافی بات کر دوں کہ دیکھیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ محترمہ پہ جو اعتماد تھا پارٹی کارکنوں کا اور پارٹی کے سپورٹرس کا, وہ ایک انپیرللڈ اعتماد تھا. یقیناً جو ہے نا اور محترمہ کے ٹائم میں بھی شاید کوئی ایسی چیزیں ہوئی ہوں جو لوگ جس سے لوگ نہیں اتفاق کرتے ہوں, لیکن میری نظر میں ان کا جو کرسمہ تھا, ان کے جو پرسنالٹیز تھی دونوں کی, اس کے اندر شاید بہت سی کباہتیں ہم جیسے لوگوں کی بہت سی کباہتیں چھپ جاتی ہیں. آج جو پرابلم ہے پاکستان پیپلز پارٹی جس کو فیس کر رہی ہے وہ یہ کہ ایک لیڈرشپ کا کرائسس ہے. ایک آج پاکستان کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر خاص طور پہ ایک ویکیوم ہے, ایک خلا ہے. اس خلا کو بھرنے کے لیے جو ہماری تجویز ہے وہ صرف الیکشنز کے حوالے سے نہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پارٹی کے اندر دو تین چیزیں بڑی ضروری. سب سے پہلے آئیڈیولوجیکل پوزیشن کیا ہے اس وقت پارٹی. سب سے پہلے تو ہمیں کلیئر کرنا چاہیے, میری نظر میں بھٹو صاحب اور محترمہ کے نزدیک پاکستان کے جو غریب مفلوق الحال ہیو ناٹس جس کو آپ کہتے ہیں, ہماری پارٹی اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتی تھی ان ہیو ناٹس کے ساتھ. پاکستان پیپلز پارٹی کی جو شناخت تھی وہ اس ملک کا مزدور, غریب, بھاری, مڈل کلاس پروفیشنلز, وکلاء, طلباء, انجینئرز, ڈاکٹر, نوجوان, مائنورٹیز, خواتین, یہ آئیڈینٹیفیکیشن تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی. آج بنیادی طور پہ وہ آئیڈینٹیفیکیشن ختم ہو گئی ہے. تو سب سے پہلے تو ہم یہ ڈیمانڈ کریں کہ یہ پارٹی اپنی آئیڈیولوجیکل پوزیشن کو واضح کریں. اور دوسری بات پر ہم یہ کہتے ہیں کہ آج اگر آپ پارٹی کے اندر ایک سسٹمز کو فروغ نہیں دیں گے, پارٹی کے اندر تو ادارے کوئی نہیں رہے. آج تو پارٹی کی سی ریڈنڈنٹ ہو چکی ہے. پاکستانی کوئی فیڈرل کاؤنسل نہیں بچی, کوئی پروونشل کاؤنسل آپ نے نہیں چھوڑی, ضلعوں کے اندر آپ کی میٹنگز ختم ہو گئی ہیں. ایک آئیڈینٹی کرائسس ہے آج پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر کا. اس کو پتہ ہی نہیں, اس کی شناخت ہی ختم ہو گئی ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ میں جاؤں کدھر, کس کے پاس جا کے میں گلا کروں. تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ایک ووٹ بینک اروڈ ہو رہا ہے پارٹی کا. اس وقت جو ہے نا جو سب سے بڑا جو اس وقت صورتحال جو گمبھیر صورتحال نظر آ رہی ہے وہ پاکستان کے 3 صوبوں کے اندر پارٹی کا ووٹ بینک جو 35 سے 40% ہوتا تھا وہ گر کے 8 یا 10% رہ گیا. پنجاب کے اندر ایسے حلقے جہاں پہ ہم 70 ہزار 80 ہزار ووٹ لے کر کے آج جیتتے تھے یا ہارتے تھے. پارٹی الیکشن ہارتی ہیں, یہ نہیں ہوتا کہ پارٹیاں ہمیشہ الیکشن جیتتی ہیں, لیکن پارٹیز کے جو ووٹ بینک تھا پارٹی کا جہاں 70 ہزار 80 ہزار ووٹ ہم لیتے تھے, آج وہاں 5 ہزار ووٹ لے رہے ہیں, 6 ہزار ووٹ لے رہے ہیں. سارا بنائے, اس میں کوئی یہ ڈیمانڈ نہیں کوئی نہیں ہم نے ناہید خان کو لیڈر بنانا ہے یا صدر عباسی نے لیڈر بننا ہے. یہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر دوبارہ ہم ایک کاتھارسس کریں. آج پارٹی کے اندر کوئی ڈسکشن ہی کوئی نہیں, کوئی بولنے والا ہی کوئی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ہے جس میں ہمیں غور کرنا چاہیے. باقی چیزیں اگر یہ چیزیں ہم اس پہ لے کے آگے بڑھیں گے تو کافی چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. آپ نے پارٹی کے انفراسٹرکچر کے بارے میں بتایا کہ پوری طرح مجبور ہوا, خراب ہوا, تباہ ہوا, زرداری صاحب نے تباہ کر دیا. تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ بی بی محترمہ شہید نے خود پارٹی جو ہے انہیں اپنی وصیت کے ذریعے پارٹی کے حوالے کی؟ دیکھیں جی, ول جو ہے آپ نے جو چیز جس ول کی بات کی جاتی ہے اس میں میرا کم از کم پرسنل 2-3 استدلال رہے ہیں. ایک تو یہ کہ جو ول ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک لیگل انسٹرومنٹ ہوتی ہے. ہمارے پاس کوئی ول کبھی بھی کسی لیگل انسٹرومنٹ کی صورت میں سامنے نہیں ہے. وہ جب بھی ول کسی کی کوئی شخص جو چھوڑ کے جاتا ہے تو وہ کسی اوتھ کمشنر, کسی میجسٹریٹ, کسی وکیل کے تھرو آتی ہے, جو کہ اس کی دنیا کے جانے کے بعد وہ چیز جو ہے نا دنیا کے سامنے آتی ہے. کوئی شخص ہوتا ہے جو لے کر آتا ہے. یہ چیز ایک لیٹر کی صورت میں جو ہے نا عوام کے بھی سامنے آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کمیٹی میں بھی آئی. ٹھیک ہے, اس پہ ایک امپلیمنٹیشن ہوئی. ایشو اب یہ نہیں رہا کہ جی ہم بیٹھ کے اس کو ڈیبیٹ کریں. جس طرح میں نے کہا کہ اس پہ ڈیبیٹ یقیناً ہو سکتی ہے بہت زیادہ, لیکن چونکہ وہ جو بھی چیز تھی وہ امپلیمنٹ ہو گئی. وہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی طرف سے آئی یا نہیں آئی, لیکن زرداری صاحب کو جو ہے نا چیز ایک مل گئی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 5 سال کے بعد کیا ہم یہ حق بجانب نہیں کہ ہم ان سے پوچھیں کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا جو آپ کو ملی.
کیا ہم حق پہ جانب نہیں ہیں؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن یہ سوال نہیں پوچھ سکتا کہ جی آج آپ نے 5 سال کے بعد کیوں ہمیں اس پوزیشن میں ڈالا ہوا ہے جہاں پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک اپنی حکومت کے ہوتے ہوئے اپنی الیکشن کمیشن کے ساتھ اپنی بنائی ہوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں آپ 15% پہ آ گئے؟ یہ ہمارا سوال ہے ان سے بنیادی طور پہ کہ جی آج 5 سال کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے سارے آپ پوچھنے آپ پہلے آئے ہوئے میرا سوال ہے کہ پارٹی میں الیکشن ہونا چاہیے اور یہ بھی صحیح بات ہے کہ جو وفاق کی علامت پارٹی تھی آج سندھ میں اور سندھ میں بھی شہری علاقوں میں نہیں رہی. تو نظر تو یہ آ رہا ہے کہ اگر بلاول صاحب آ گئے بطور چیئرمین تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پارٹیوں میں الیکشن ہونا چاہیے. وہ تو آج اعلان ہو کہ سارے ورکر کیا پورا ریلا ہی پیپل پارٹی کو ان کے ساتھ چل جائے گا, تو الیکشن کیسے ہو سکیں گے بلاول صاحب کی؟ دیکھیں جی میں سمجھتی ہوں کہ بلاول بی بی کے بیٹے ہیں, یقیناً میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں ہمیشہ, لیکن بلاول کے لیے بڑا ایک مشکل مرحلہ ہے. پاکستان میں سیاست کرنا بہت مشکل کام ہے. اب لوگ نظریے کی بات کرتے ہیں, بلاول نے اگر سیاست کرنی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کرنی ہے تو ان کو اپنے آپ کو کلیئر کرنا پڑے گا. وہ ان کو عوام کو بتانا پڑے گا کہ کیا وہ اپنے نانا کی اور والدہ کی لیگیسی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں یا وہ اپنے والد صاحب کی باتوں کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. اگر وہ اپنے والد صاحب کی باتوں سے اپنے آپ کو بالکل ڈسٹنس نہیں کر, ان کو اپنے والد صاحب کی رسپیکٹ کرنی چاہیے جو ان کا حق ہے, بیٹے اور باپ کے رشتے کا حق ہے, وہ ضرور وہ کریں. میں کبھی بھی نہیں کہوں گی کہ وہ اس قسم کی کوئی بات ان دونوں کے درمیان ہو, لیکن سیاست میں رشتے نہیں رہتے. سیاست میں لوگ آپ کے پروگرام, آپ کے اصول, آپ کے فلسفے, آپ کی آئیڈیالوجی پہ آپ کو ووٹ دیتے ہیں. تو بلاول کو اپنے نظریات کو کلیئر کرنا پڑے کہ کیا وہ اپنے نانا کی آئیڈیالوجی اور والدہ کی لیگیسی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں یا اپنے والد صاحب کی جو بات ہے اس کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. اگر اپنے والد صاحب کی بات کے ساتھ چلیں گے تو آئی ایم سوری, پھر ان کا پولیٹیکل فیوچر مجھے کوئی اتنا اچھا نظر نہیں آتا. مطلب چونکہ آپ تو یعنی شاہد ہیں بیوی کی شہادت کی, تو آپ کا اس میں کیا کنٹریبیوشن رہا؟ آپ ان سے ملیں تو آپ نے بھی شواہد ان کو دیے, اب رپورٹ بھی آ چکی ہے, وہ کتاب بھی لکھ چکے ہیں. اس کی روشنی میں آپ کیا کہتی ہیں کہ کیا یو این او کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ صحیح لائن پر اور صحیح مجرموں کو کی نشاندہی کرتی ہے, اور جنہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے وہ باقاعدہ بیوی کے خون کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں یا وہ انصاف کر رہے ہیں؟ دیکھیے میاں صاحب, بی بی کی انویسٹیگیشن سب سے بڑا تو میرا سوال یہ ہے کہ جب گورنمنٹ بن گئی تھی تو 13 مہینے 15 مہینے اس کو ڈیلے کیوں کیا؟ جب ایک ریزولوشن پارلیمنٹ نے پاس کر دیا تھا یونائٹڈ نیشن سے کروانے کے لیے, اس کو 15 مہینے ڈیلے کیوں کیا گیا؟ 15 مہینے ڈیلے کرنے کے بعد جب انویسٹیگیشن شروع ہوئی تو اس کا کرمنل اسپیکٹ منوج صاحب نے اپنی اس میں لکھا بھی ہے, اپنی اس کی رپورٹ میں بھی لکھا ہے اور اپنی بک میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ جو انویسٹیگیشن کی کرمنل اسپیکٹ تھا وہ ان کو روک دیا گیا کہ مارا کس نے. یہ کوسچنس تو اب ظاہر ہے میں تو ان کا جواب نہیں دے سکتی. میری تو پہلے دن سے ڈیمانڈ تھی, صفدر کی بھی پہلے دن سے ڈیمانڈ تھی کہ بی بی کے قتل کی تحقیقات کروائی جائیں اور بڑے ہائی لیول پہ تحقیقات کرائی جائیں. جب یونائٹڈ نیشن نے کیا, پہلے اس کو ایکسیپٹ کیا پھر ریجیکٹ کیا رپورٹ کو, تو یہ جواب تو وہ دے سکتے ہیں نا جو اس وقت اس پہ بیٹھے ہوئے تھے حکومت کے اندر. کیونکہ میں تو ڈیمانڈ کر سکتی ہوں نا, میں تو ایک بینگ اے کارکن ایک ڈیمانڈ کر سکتی تھی جو میں آج تک کر رہی ہوں. آج تک ہم اس بات کو کر رہے ہیں, لیکن ہمارے سوالوں کا جواب آج تک ہمیں کبھی نہیں ملا. جہاں تک انہوں نے یونائٹڈ نیشن کی جو ٹیم آئی تھی ہمارے ساتھ, انہوں نے 5 یا 6 سیٹنگز کی تھی. جو کوسچنز وہ ہم سے پوچھتے تھے, جو ایمانداری سے جو کچھ ہم نے دیکھا تھا, جو کچھ ہم نے محسوس کیا تھا, جو ہمارے سامنے ہوا تھا, ہم نے ایمانداری سے بغیر کسی اس کے ان کو ایک ایک لفظ بتا دیا تھا کہ یہ واقعات اس طرح. اضافی کر دوں کہ اس رپورٹ یقیناً وہ جس طرح ناہید کہہ رہی ہے کہ وہ کرمنل انویسٹیگیشن نہیں کروائی گئی, وہ ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنا دی گیا, اس کو فیکٹ فائنڈنگ کمیشن کے طور پہ لیا گیا. انہوں نے فیکٹس, اور میری نظر میں یونائٹڈ نیشنز کی اس رپورٹ کے اندر کافی اچھا کام ہوا ہوا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی جب وہ ایک دفعہ رپورٹ آ گئی تو اس کو لے کر آپ آگے بڑھیں,
بھائی یہ آفٹر گورنمنٹ آف پاکستان نے نیشنل پارلیمنٹ کی ریزولوشن کے تحت جو ہے یہ معاملہ یونائٹڈ نیشن میں کیا اور سیکرٹری جنرل کو آپ نے منت کر کے ان کو جو ہے نا بار بار کہہ کر آپ نے جو ہے یہ انویسٹیگیشن قائم کروائی. اس کے بعد کیا جواز بنتا ہے کہ جی ایک حکومت جو ہے نا جو رپورٹ یعنی یونائٹڈ نیشنز کی انکوائری کمیشن بنوانا چاہتی ہے اور پھر بعد میں وہی حکومت اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری نظر میں یہ جو یونائٹڈ نیشنز جو کمیشن کی جو رپورٹ ہے ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے, جو فیکٹس انہوں نے مینشن کیے ہیں, اگر اس کو کوئی پراپرلی تحقیقات کر کے اس کو کرمنل انویسٹیگیٹ, وہاں کے لوکل لوگ جو بھی تھے, اور یقیناً کرمنل انویسٹیگیشن ہمیشہ پولیس کا کام ہوتا ہے, وہ پہلے پولیس سے لے کر FIA کو دی گئی, لیکن اینی وے جو بھی ادارہ تھا اگر وہ اس رپورٹ کو اٹھا کے اور منون اس کے مطابق انویسٹیگیشن کرتا اور ان فیکٹس کو سامنے رکھتے ہوئے آگے چلتا, تو میری نظر میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جو حقیقی قاتل ہے وہ حیا ہو سکتے ہیں. نہیں جی, جسٹ فالو اپ ایز اے آئی وٹنس ٹو دی اساسینیشن, آپ اس رپورٹ سے کہاں کہاں کلبریٹ کرتی ہیں, کہاں کہاں آپ ڈفر کرتی ہیں؟ میں نے عظیم صاحب رپورٹ پڑھی ہے, تقریباً 60 پیجز کی, ان کی 62 شاید پیجز ہے وہ رپورٹ ہے. اب مجھے ایگزیکٹلی اس وقت یاد نہیں ہے کیونکہ آپ اس بات کو بھی 4 سال کر چکے ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو رپورٹ انہوں نے کی ہے, جو باتیں انہوں نے اس کے اندر لکھی ہیں, وہ کافی سارا مٹیریل پرووائڈ کرتی ہیں کہ آپ اصل کاتب تک پہنچنے میں وہ آپ کی مدد کر سکیں. لیکن پھر وہی سوال آتا ہے کہ کرمنل اسپیکٹ اس کے اندر سے کیوں واپس کیے گئے ہیں, یہ تو فیکٹ فائنڈنگ تھا. فیکٹ فائنڈنگ میں بھی جو باتیں ہیں کہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے جو اس وقت گورنمنٹ کی وہ ڈس ایگری بھی بہت ساری باتوں کے ساتھ کرے, کیونکہ اس کے اندر صرف 2-4 لوگ تو نہیں تھے آئی وٹنس, بہت سارے لوگ تھے. ایجنسیز کو انویسٹیگیٹ کیا جانا تھا, باقی اداروں کو انویسٹیگیٹ کیا جانا تھا, کس نے کتنی ایکسیس دی ہے یہ بھی اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ کتنی ایکسیس دی گئی اور کتنی ایکسیس نہیں دی گئی. یہ بہت سارے سوال ہیں نا اس کے اندر, لیکن اس کی فردر انویسٹیگیشن کچھ ہوتی آگے بڑھتی تو چیزیں بہت ساری کلیئر ہو سکتی ہیں. اچھا چودھری صاحب, میں اپنے دوست افسر امام صاحب جو آج ٹی وی سے ہے ان کا اسپیشلی شکر گزار ہوں, وہ کہ آپ تشریف لائے, دیر سے تشریف لائے, بہت بہت شکریہ. افسر صاحب اگر کوئی چیز پوچھنی ہو آپ نے کہ ہم تو بول چکے کب سے, ایک عام تاثر یہ ہے کہ آپ نے بولڈ موقف اختیار نہیں کیا, دونوں طرف آپ نے دونوں کشتیوں میں اپنے پیر رکھنے کی کوشش کی. سوری, میرا خیال ہے آپ نے ہماری نہیں, میں ایک چیز کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے جو اپنے دل میں صحیح سمجھا اور اپنے ضمیر کے مطابق صحیح سمجھا وہی ہم نے کیا. اور آج 5 سال ڈاؤن دا لائن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ ہم وارننگ دیتے چلے آ رہے تھے سر, ٹھیک ہے, ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم پارٹی کو توڑیں, ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم پارٹی کے اندر کوئی الگ گروپ کریٹ کریں, ہم نہیں چاہتے تھے کہ پارٹی کے اندر کوئی بائفرکیشن ہو. ہم نے حقیقت حال اپنے معافی ضمیر کے مطابق بیان کی تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے. اب جنہوں نے اصلاح نہیں کی جواب تو اب انہوں نے دینے ہیں. ہم آئندہ آنے والے دنوں میں جس طرح ہم نے یہاں بات کی ہے, ہم اپنے پارٹی کے دوستوں کے ساتھ یقیناً دوبارہ ہم مشورہ کریں گے, ہم دوبارہ بیٹھیں گے, کیونکہ ایک بات اب کیٹیگوریکلی کلیئر ہے کہ اگر یہ سیٹ اپ جو پارٹی کے اندر اس وقت مسلط ہے, اگر یہ مزید آگے چلتا ہے تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں, میں سندھ کی سیاست کو جانتا ہوں, میں سندھ کی سیاست کو سمجھتا ہوں, یہ آنے والے دنوں میں سندھ میں بھی جو نا ان کا کوئی کردار نہیں بچے گا. تو میری نظر میں اب اس وقت آ گیا ہے کہ پارٹی کے اندر ایک تھرو قسم کی انٹروسپیکشن ہو, ایک کتھارسس ہو, پارٹی کے اندر ایک ڈبیٹ ہو, اور جو نا اس چیز کو آگے لے کر ہم اپنے آپ کو آئیڈیالوجیکلی اور انسٹیٹیوشنلی اور ڈیموکریٹکلی جو ہے ری آرگنائز اپنے آپ کو کرے. ورنہ میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ پارٹی جس کے بارے میں ہمارا کہنا تھا 4 صوبوں کی زنجیر ہے, اور ایک بہت بڑی وفاقی شخصیت محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی صورت میں, جن کے بارے میں ہم کہتے تھے کہ 4 صوبوں کی زنجیر بے نظیر, تو یہ 4 صوبوں کی جو زنجیر ہے پارٹی کی صورت میں جو لڑی ہے وہ ٹوٹ گئی. طاہر خان صاحب, متعدد بار آپ نے یہ بات کی ہے اور لاسٹ ویک بھی یہی بات کی تھی کہ یہ پارٹی میں جو سیٹ اپ موجود ہے, جو جیسے قابض گروپ بھی کہتے ہیں آپ لوگ, کہ وہ جب تک رہے گا پارٹی کی صورتحال بہتر نہیں ہوگی. اس لاسٹ میں بھی آپ نے ایک بات یہ کی کہ جب تک نظریاتی کارکن آگے نہیں آئیں گے پارٹی نہیں سروائیو کر سکے گی. کوئی ایسا کلیہ یا کوئی ایسا طریقہ کار ہے کہ جس کی تحت پارٹی کارکنوں کو موٹیویٹ کیا جا سکے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف آپ دونوں مل کے پارٹی کو موجودہ سیٹ اپ سے بچا سکتے ہیں؟ کیونکہ جو لوگ شروع میں جنہوں نے ریزسٹ کیا تھا, مخدوم امین فہیم صاحب یا کچھ اور, وہ بعد میں دیکھا کہ مصلحت کا شکار ہو گئے. تو ہر بندہ وہاں پہ مصلحت کا شکار نظر آتا ہے, ماں سوائے وہ زرداری صاحب اور رحمان ملک,
इनके आगे मेरा ख्याल है इस वक्त किसी की कोई नहीं चलती। तो इस पर आप क्या कहते हैं? मैं समझती हूँ जी, देखिए हक की बात करने वाले हमेशा थोड़े लोग होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सच्चाई की फतह सच्चाई की होती है। आज हम शायद 2 आपको नज़र आ रहे हैं, 3 नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बेशुमार कारकुन है, बल्कि इवन जो उनके साथ बैठे हुए वो भी ये दर्द महसूस कर रहे हैं पार्टी का, कि पार्टी का सर्वाइवल बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि जरदारी साहब और पार्टी दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। जरदारी साहब और उनकी फैमिली पार्टी की पॉलिसी से अलहदा हो जाए, इस पार्टी को इंस्टीट्यूशन बन के इलेक्शन करा के इस पार्टी को चलने दें। ए को लोग इलेक्ट करें, बी को इलेक्ट करें, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। जिसको पार्टी के लोग इलेक्ट करें पार्टी चलाने के लिए, उसको चलने दें और इसको हज़ारों साल तक इस पार्टी को चलने दें, क्योंकि एक नज़रिया बना दिया। भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो एक नज़रिया है, एक नाम नहीं रहा, एक नज़रिया बन गया, एक फ़िलासफ़ी बन गई। इस फ़िलासफ़ी को चलने दें और इससे आने ये स्कूल जो है ना एक बना दें, इस इंस्टीट्यूशन को आप चलने दें कि आइंदा आने वाली नस्लें भी इससे फायदा। एक मेरा क्वेश्चन है बीबी की इन्वेस्टिगेशन के बारे में। जब इनकी रिपोर्ट ने अपनी किताब गेटिंग अवे फ्रॉम मर्डर के बारे में इब्तदाई तकरीर की, तो वहाँ मैं मौजूद था। उनके बाद मेरी उनके पर्सनल बात हुई, तो उन्होंने कहा था कि कम से कम ये बात वाज़ेह है कि जनरल मुशर्रफ के खिलाफ क्रिमिनल नेग्लिजेंसी का केस जरूरी होना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? बात ये है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को रेड कारपेट पे सारा प्रोटोकॉल दे के दुनिया को खुद बाहर भेजे, किसी को एक्सपेक्ट करते हैं। यकीनन सिक्योरिटी उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन रेड कारपेट पे प्रोटोकॉल किसने दिया उसको? जिन लोगों के ऊपर बीबी खुद क्वेश्चन कर गई थी, उन लोगों के इसको वजारती क्यों दी गई? मैं किसी की ज़ात के बारे में, मैं इसलिए किसी की ज़ात के बारे में मुझे सबका एहतराम है, मैं किसी को मुल्ज़िम या मुजरिम ठहराने का मुझे कोई हक नहीं है, लेकिन हालात तो है ना। इतनी बड़ी लीडर जो कुछ कह के गई है, आखिर उसने कोई बातें महसूस तो की थी ना, तो वो कह के गई। मजदूर हुसैन साहब, अगर ये बिलावल और जरदारी साहब आपके ख्याल में लीडरशिप से ज़्यादा हो जाए, तो आप क्या समझती हैं कि पूरी तौर पे पार्टी की क़यादत कौन संभाले? जब तक जरदारी साहब को कह रही हूँ, आपने कहा ना बिलावल भी, बिलावल को तो मैं कह रही हूँ कि चॉइस है उसके पास। अच्छा, अगर फर्ज करें कि दोनों इलाकों को वो ना छोड़े भारत को, तो फिर आपके ख्याल में किससे लीडरशिप संभालनी चाहिए? देखिए जी, हम ये समझते हैं कि लीडरशिप के लिए हम कोई नॉमिनेशन तो नहीं करने जा रहे हैं। हम तो एक बड़ा आसान फार्मूला दे रहे हैं कि आज भी आप एक अच्छी सी कमेटी बनाएं, वो नई मेंबरशिप करे पार्टी के अंदर। सबसे पहले पार्टी के अंदर हम आइडियोलॉजिकली जो पार्टी की बुनियाद थी उसको पहले रिवाइव करें। मैं समझता हूँ आज भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो 70 की दिहाई की पॉलिसीज़ थी, आज भी पाकिस्तान के अंदर हैव्स और हैव नॉट्स का इतना फ़र्क पड़ गया है। आज गरीब गरीब तर और अमीर अमीर तर होता जा रहा है वहाँ पे, और वो जो डिफरेंस क्लास डिफरेंस है वो उसी तरफ बढ़ रही है जिस तरह 1960 और 70 की दिहाई में बढ़ रही थी। और मैं समझता हूँ कि भुट्टो साहब का जो सोच का नज़रिया था आज भी पाकिस्तान के अंदर उतना ही वैलिड है जितना कि 70 की दिहाई में था। सबसे पहले तो हम अपने नज़रिए को स्ट्रॉन्ग करेंगे, पहली बात ये नज़रिए को स्ट्रॉन्ग करें। उसके बाद जो है ना एक अच्छी सी कमेटी बनाएं, सबको इजाज़त दें मेंबरशिप करने की, लोग मेंबर बने, और मेंबर बनाने के बाद जो है आपको तरीक़ाकार करें जिसके मुताबिक जो पार्टी के अंदर इलेक्शन हो। अगर इस किस्म की कोई एक्सरसाइज होती है तो यकीनन हम अपने आप को पेश करेंगे उस सारे इलेक्टोरल एक्सरसाइज में। लेकिन कहने का मकसद है कि अगर ये कहा जाए कि एक धौंस और धांधली के तहत कि जी नहीं हमने तो हर सूरत में कुछ भी हो जाए पार्टी के साथ लेकिन कब्जा अपना जारी रखना, वहाँ आके सारा इख्तलाफ पैदा हो रहा है। जहाँ तक बिलावल साहब की आपने बात की, हम कैटेगोरिकली उसके बारे में क्लियर है कि उसको भी एक प्रोसेस के तहत आना चाहिए, मनुष्यत खत्म होनी चाहिए। मेरी नज़र में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब ने तो ये पार्टी बनाई, लेकिन मोहतरमा मेरी नज़र में सिर्फ इस वजह से लीडर और कायद हमारी नहीं बनी कि उसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी थी। उन्होंने ज़िया-उल-हक के पूरे टेन्योर में साबित किया, वो तो 94 में चेयरमैन बनी, 77 से लेकर 94 तक जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी के लिए, उनकी जो जदोजहद है, जिस तरह उन्होंने एक डिक्टेटर के सामने एक नई फ़ोनज़ार बच्ची 23 साल की खड़ी हो जाती है डिक्टेटर के सामने, और फिर जो उनकी पॉलिसीज़ थी, फिर जो उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर था, उसने उनको पार्टी का लीडर बनाया। तो मेरी नज़र में वो सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी नहीं थी कि वो लीडर बनी। बिलावल साहब के लिए जिस तरह मैं कहता हूँ उसके बाद अपॉर्चुनिटी है, अभी वो उनकी उम्र मुश्किल 26 साल की हुई है, अभी उनके पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन सबसे पहले वो तय तो करेंगे उन्होंने करना क्या। और उसके लिए हमारी एडवाइस ये है कि वो सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे वो उस पॉलिसी के ऊपर गामजन होंगे जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो छोड़ के गए और जिसको मोहतरमा
बेनज़ीर भुट्टो साहब जिस लेगेसी को 30 साल तक लेकर चली, इक़्तिदार तो बेचारे को 4 साल मिला, 4.5 साल, ज़िंदगी के 23 साल तो उन्होंने जो ना बल्कि 25 साल में जदोजहद करते हुए गुजारे। तो मेरी नज़र में ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि पार्टी के अंदर उठ रहे हैं, और इसका जवाब मेरी नज़र में यही है कि पार्टी नज़रियाती, जमहूरी और इंस्टीट्यूशनल अंदाज में जो है दोबारा मुनज़्ज़म हो। इससे फ़ायदा ये है कि पाकिस्तान की बात देखें, आज पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है कि कोई आज नेशनल लीडर नहीं है। माज़रत के साथ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत का जो सबसे बड़ा इस वक्त जो मुनफी नतीजा बरामद हुआ है कि आज पाकिस्तान के अंदर कोई नेशनल लीडरशिप नहीं है। मैं एहतराम करता हूँ तमाम लीडरान का, लेकिन आज हर लीडर जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा अपने सूबे तक महदूद है, या अपने ज़िले तक महदूद है, या अपने तहसीलों तक महदूद है। तो अगर ये पार्टी जो है ना एक फेडरल पार्टी जो है जो कि चारों सूबों की ज़ंजीर भी है और जिसका फेडरेशन में असर है, अगर ये पार्टी जो है ना दोबारा अपने आप को इंस्टीट्यूशनल, डेमोक्रेटिक और आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स के ऊपर अगर दोबारा अपने आप को रीमुनज़्ज़म करती है, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में वो जो चारों सूबों की ज़ंजीर का तस्वुर था और एक फेडरल पार्टी का तस्वुर था, वो पाकिस्तान पार्टी का दोबारा बाहर हो जाए। जी उस्मानी साहब, मेरा सवाल हो गया। हाँ हो गया। मुझे साहब आपने एक मिनट बारी फिर उसके बाद आगे मेरा क्वेश्चन है कि आपने कहा कि आपकी डिमांड है पार्टी से, पार्टी ऑफिशियल से, जरदारी साहब एक्स प्रेसिडेंट से, कि वो पार्टी की पॉलिसी से अलग हो, तो रिस्पांस क्या है इसके बदले में? आप ये बताएं कि उससे रिस्पांस क्या है। और आपने ये भी कहा कि पाकिस्तान में जो अवाम की आवाज़, अवाम के लिए आवाज़ उठाता है, उसका यही हाल रहता है, जैसे कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल है। तो आप जो प्राइम सस्पेक्ट भी थी, आप ये बताएं काइंडली बताना पसंद करेंगे कौन से अवामिल हैं या कौन से इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल में इन आप उसमें आपका सवाल जरा मैं आपने उनका सवाल है कि अगर आपसे कहा जाए कि बीबी के कातिल को नामजद करें तो आप किसे नामजद करें? मेरा भी यही सवाल है। मैं देखिए मैं पहले भी इन्होंने जब सवाल किया था तो मैं मुझे किस तरह ठहरा सकती, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती मैं किस तरह किसी को मुलजिम या मुजरिम ठहरा सकती? मैं तो नहीं ठहरा सकती। प्रॉपर जो इन्वेस्टिगेशन का तरीका है उस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। एजेंसी सारी हुकूमत के पास थी, सब कुछ उनके अंडर था, क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई? मेरा आपसे सवाल ये है कि आप तो माशाल्लाह एक तवील अरसे से पीपल्स पार्टी के साथ शरीक जद्दोजहद रही हैं। हमने आपको देखा जब बेनज़ीर प्राइम मिनिस्टर थी तो यहाँ पर अमेरिका आई थी, तो जब हमने जब भी आपको इसी तरह परेशान देखा जिस तरह आज देख रहे हैं। और ये बिल्कुल हकीकत है कि उस वक्त भी आप बेनज़ीर के साथ इसी तरह थी। अब हम एक बात ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जब बेनज़ीर का मर्डर हुआ तो आप उसी वक्त गाड़ी में मौजूद थी, वो टेलीफोन और वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। वो टेलीफोन कहाँ गया, बेनज़ीर को इतनी देर से क्यों हॉस्पिटल पहुँचाया, और रहमान मलिक पहले क्यों चले गए, पहले कहाँ चले गए, फिर कहाँ गए? क्या कभी ये सारे राज या आपके जो दिल में है कभी मंजर आम पे ये बात आ सकेगी आप अपनी ज़िंदगी में कोई किताब लिखें, कोई ऐसी चीज़ जो आप एक बार सोच लें कि आप मुझे कहना ही कहना है? देखिए जी, एक तो ये कि कोई बात मैं किसी से छुपाई नहीं है मैंने, जो हकीकत थी, जो सब कुछ था वो सबके सामने। जहाँ तक किताब लिखने की बात है, यकीनन हर शख्स की ख्वाहिश होती है, मेरी भी हो सकता है कभी ख्वाहिश हो मैं ज़रूर किताब लिखूँ, लेकिन मैंने जो मेरे दिल में पहले था आज भी है और ये आइंदा भी रहेगा। मैं हकीकत छुपाने वाले लोगों में नहीं, न मैं डरने वाले लोगों में से। मैंने जान हथेली पे रख के हमेशा सियासत की है और शायद 7 साल जो कुछ मैं बोलती रही हूँ, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे ख़तरात का मुझे भी लोगों ने कहा कि ये सामना करना पड़ेगा, लेकिन मैंने कभी किसी बात को, मैं एक बात आपको बताऊँ कि मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं देना चाहती। जो मेरी एक ही डिमांड है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन है। फेयर इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ सामने, बिल्कुल सामने आ जाएगा। मेरे या आपके कहने की कोई बात नहीं होगी। फेयर इन्वेस्टिगेशन बीबी डिमांड है कि बीबी की इन्वेस्टिगेशन फेयर होगी। लेकिन आपकी भी तो कोई फेयर फीलिंग्स होंगी ना? मेरी फेयर फीलिंग्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। वो बात जो जुबान पे नहीं आ रही है वो भी कहीं ना कहीं आनी चाहिए। आप मेरी जुबान पे क्या बात लाना चाहते हैं? मैं ऐसे जो बात मैंने देखी है मैं वही कहूँगी।
مطلب میں ایسے کہنا شروع کر دوں کہ بھئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یعنی میں اس کو وہ تو نہیں کر سکتا. میرا جو ضمیر مجھے کہے گا میں اس کے مطابق بات کروں گا، جو میرے ضمیر کی حقیقت ہے اسی سے میں بات کروں گا. یہ کیسے پوچھا تھا برائے ٹی وی؟ میرا سوال محترمہ باجی نہید خان صاحبہ سے ہے کہ ایک تو آپ کو اس طرح دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ میں وہی جذبہ ہے جو پہلے تھا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ اسی طرح واپس آئیں. وہ وقت گزر گیا جب بی بی کے قاتلوں کا پتہ چلنا تھا، وہ وقت نہیں ہے جب ان کے قاتلوں کا پتہ چلے گا. آنے والے وقت میں آپ پیپلز پارٹی کی سربراہ بنتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دیتا ہے، آپ اس منصب پہ بیٹھتی ہیں. کیا اس منصب پہ بیٹھ کے آپ ہمارے ساتھ وعدہ کرتی ہیں کہ آپ ان قاتلوں کو پکڑیں گی، ان تک پہنچیں گی فیری طریقے سے؟ دیکھیے جی، میں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکن ہوں. میں نے کبھی خواب نہیں دیکھا کہ میں نے کسی منصب پر پہنچنا ہے. میں کارکن ہوتے ہوئے بھی جو جدوجہد اپنی بہن کے لیے، اپنی لیڈر کے لیے کر سکی، میں آخری دم تک، میں نے اس کے خون سے وعدہ کیا ہوا ہے، میں آخری دم تک وہ کرتی رہوں گی، چاہے اس کے لیے میری جان بھی جاتی ہے. میں اس بات سے کبھی پیچھے نہیں ہوں. دوسرا جی ایک سوال پوچھنا ہے کہ اتنے لمبے عرصے کے بعد محترمہ ناہید خان صاحبہ آپ جب منظر عام پہ آئی ہیں اور جو عزائم لے کے جو باتیں آج آپ نے کی ہیں، یہ سارا کام کرنا کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آسان ہوگا آپ کے لیے؟ دیکھیں جی، یہ آپ سے سوال ہے پر مطلب یہ دونوں دیتے جا رہے ہیں. یہ میری بات کو آن کریں گے یقین. اچھا